ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ بے شک پیسے دے بھی دیے پھر بھی ادا نہیں ہوگی، یہ دو شرطیں اگر نہ ہوں تو۔ ان میں سے پہلی ہے نیت۔ اگر نیت نہ پائی جائے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو دے بھی دی پھر بھی ادا نہ ہوئی۔ دوسری چیز ہے تملیک فقیر، یعنی جو مستحق زکوٰۃ کا، جسے ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ کوئی ایسا فقیر یا مسکین ہو کہ اسے ہم اپنے مال کا، اس زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دیں، اس کے حوالے کر دیں اور اسے اس مال کا مالک بنا دیں۔ جب مالک بنائیں گے تو پھر یہ جو ہے زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال دیتا ہوں دونوں کی۔ ایک شخص نے پیسے تو دے دیے مگر نیت نہ کی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس کا کم از کم نیت کا درجہ یہ ہے کہ جب گھر سے لایا تھا یا اپنے پیسوں میں سے جب زکوٰۃ کے پیسے الگ کیے تھے تو اس وقت بھی اگر وہ نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کی نیت سے میں الگ کر رہا ہوں، پھر بھی نیت اس کی پائی گئی، یعنی کم از کم درجہ اتنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ صورت بنی کہ اس وقت بھی نیت نہ تھی بلکہ اس وقت بس یوں ہی صدقہ سمجھ کے الگ کر رہا تھا، اور جب دے رہا تھا کسی مسکین فقیر کو اس وقت بھی نیت نہیں تھی، بعد میں اس نے کہا چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ صدقہ تو ہو گیا مگر زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ یا تو فقیر کو دینے سے پہلے پہلے اس وقت نیت کر لے۔ اب نیت کے لیے کوئی لفظ کوئی نہیں خاص کہ نیت کی میں نے اس زکوٰۃ کی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ نے جب دینا ہے اس سے پہلے پہلے نیت کر لیں، یا کم از کم جب اپنے مال میں سے اس پیسے کو، اس مال کو الگ کر رہے تھے، نکال رہے تھے، تو اس وقت اس نیت سے نکال کے رکھ دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، دینے کے بعد خیال آیا کہ زکوٰۃ کی نیت کر لوں، ادا نہیں ہوگی۔ اب اسی پہ ایک اور مسئلہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں فلاں شخص میرا مقروض ہے تو میں اسے اگر قرضہ معاف کر دوں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اب یہ شرط دیکھیں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی۔ جب اس نے دیے تھے تو کیا سمجھ کے دیے تھے؟ قرض سمجھ کے دیے تھے یا زکوٰۃ سمجھ کے دیے تھے؟ یقیناً قرض سمجھ کے دیے تھے، نیت بعد میں کر رہا ہے۔ تو کیا میں نے عرض کیا، نیت پہلے ضروری ہے، بعد میں اگر کر بھی لے تو زکوٰۃ، لہٰذا اب وہ قرضہ معاف بھی کر دے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے نیت نہیں پائی گئی۔ اگر کوئی کہے نہیں یار مجھے کوئی رستہ بتاؤ کہ میں اس کی زکوٰۃ اسی پیسے میں سے ادا کرنا چاہتا ہوں، تو رستہ، اس کا طریقہ یہ ہے، ہیلا یہ کر لے کہ جتنے پیسے اس نے اس فقیر سے لینے ہیں قرض کے طور پہ، وہ اسے معاف نہ کرے بلکہ اس کو پیسے دے دے، خود دے، اتنے اور دے اسے، اور کہے کہ یہ میری طرف سے رکھو، اسے بے شک نہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور پھر مجھے ہی قرضہ واپس کر دو۔ یعنی جب دے رہا تھا تو نیت زکوٰۃ کی کرے اور اسے مالک بنا دے، اور اس سے کہے اب اسی پیسوں میں سے، انہی پیسوں میں سے میرا قرضہ ادا کر دو، تھوڑے بہت زیادہ دے دے بے شک، ٹھیک ہے، تو انہی پیسوں میں سے مجھے میرا قرض واپس کر دو۔ اب اسے وہ واپس کر دے گا، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ شکل اس کی بن سکتی ہے۔ اسی طرح جس کے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور بینک والے خود ہی اس میں سے نکال لیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بولے نا باپ بھی، نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ نیت ہی کوئی نہیں، نیت تو شرط ہے۔ جب وہ نکال رہے تھے نیت کیا کرتا اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ہاں اگر لکھ کے اس کو بینک والوں کو دے دی، اجازت دے دی کہ ہاں تو میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر یہ کہ ہر سال کی زکوٰۃ وہ ایک جیسی تو ایک جتنی تو نہیں ہوتی، مختلف بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ادائیگی سے پہلے وہ اس سے دوبارہ پوچھیں، ادائیگی سے پہلے وہ اس سے پھر پوچھیں بھئی آپ کی زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے، ہم فلاں جگہ پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دیں گے؟ وہ پھر لمبی صورت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جو نکالتے ہیں وہ خود ہی بغیر بتائے، جب ان کا اپنا سسٹم ہے اس کے مطابق وہ نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا بہت بہتر یہ ہے کہ بندہ بینک والوں کو ان کے حوالے زکوٰۃ کا معاملہ نہ کرے، یہ فرض ہے، بندے کو چاہیے کہ خود ادا کرے۔ اب دوسری چیز، جو دوسری شرط ہے وہ ہے تملیک فقیر، فقیر کو مالک بنانا۔ جب یہ شرط سمجھ میں آ جائے گی، کئی مسئلے سمجھ خود بخود آ جائیں گے۔ روز بروز ہمیں پوچھنے میں حرج کوئی نہیں، ضرور پوچھنا چاہیے، جہاں بندے کو اشکال ہو، سمجھ نہ آتی ہو، ضرور مسئلہ پوچھنا چاہیے۔
مگر اگر شرط سمجھ آ جائے تو پھر خود ہی سارے مسئلے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ایک شخص گلی بنا رہا تھا، اس نے کہا میری مدد کرو۔ اب ایک شخص کے پاس پیسے تو تھے مگر تھے زکوٰۃ کے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے گلی بنانے والے کو دے دیے، میرا حصہ شامل کر لو، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو مالک اس نے، گلی کا کوئی مالک، کوئی یہ تو سب کی سانجھی ہے، سب گزرتے ہیں، اس میں سے مالک کوئی نہیں، اس وجہ سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں، اب ویلفیئر سے میری مراد غریب کو راشن دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بھی اس کا حصہ ایک ضرور ہے، مگر اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو عامت الناس کے مفاد کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ مسجد سب کے لیے ہے، مدرسے کی عمارت سب کے لیے ہے۔ ہاں، مدرسے میں جو مسکین فقیر بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا اگر انتظام کر دیا تو وہ مالک بن گئے، وہ ایک الگ شکل بن جاتی ہے۔ بلڈنگ، جو مدرسے کی عمارت اور بلڈنگ ہے، بلڈنگ بنانے میں پیسے نہیں لگ سکتے زکوٰۃ کے، اسی لیے جب اہل مدارس وہ فنڈ کرتے ہیں، چندہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں بھئی کس مد میں دے رہے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی عجیب سی بات ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہے، بھئی زکوٰۃ ہے کہ فطرانہ ہے کہ صدقہ ہے کہ یہ صدقہ واجبی ہے کہ نفلی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ اس کا صحیح جو مصرف ہے وہاں پہ خرچ کرے۔ اگر کوئی نہیں کرتا عمل مسائل پہ تو خود وہ مجرم ہے، دینے والا مجرم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہسپتال بنا دیا، یہ سب کے لیے ہے، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح دارا بنا دیا، جنازہ گاہ بنا دی، یہ ساری چیزیں جو عامت الناس مفاد عام کے لیے ہیں، ان پر اگر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ پر صرف مستحق کا حق ہے، اور اس کو جب تک مالک بنائیں گے نہیں کسی بھی شکل میں۔ اب ایک شخص کو آپ اگر آٹا خرید کے دے دیتے ہیں تو وہ آٹے کا مالک تو بن گیا نا، اب پیسوں کا مالک نہیں بنا، آٹے کا بن گیا، پھر بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی کسی بھی شکل میں اسے مالک بنائیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اس کو دے دیے پیسے تو نشہ کر جائے گا، یہ بھی کیس ہم نے دیکھے، یعنی پیسے ان کو دینے نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ان کا علاج کروا دیں، ان کے علاج پہ پیسے خرچ کر دیں، پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا ان کو دوائی خرید کے دے دیں، پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ ذرا غور کر لینا چاہیے۔ عامہ جو مفاد عامہ ہیں ان پر جو خرچ ہوتا ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ غریب کا حق ہے اور مستحق تک ہی پہنچنا چاہیے۔ اب اس سے اگلا لمحہ، اس سے اگلا قدم وہ یہ ہے زکوٰۃ کسے دیں، سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی دے رہا ہے وہ اس سے تعریف بے شک نہ سنے کہ میری تعریف کرو، اور اس چکر میں بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے دیا ہے تو کوئی میری تعریف کرے، کوئی بے شک نہ کرے۔ آمنہ کے لال نے تو فرمائی ہے، حضور نے تو فرمایا نا کہ اس کا ہاتھ بہتر ہے کہ جو دینے والا ہے اس پہ اکتفاق کرے اور خوش رہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میری تعریف فرمائی ہے۔ تعریف کا متمنی نہ ہو کہ لوگ اس پہ میری اب تعریف بھی کریں، بھائی تم فرض ادا کر رہے ہو اپنا، تعریف کس بات کی کریں؟ آپ سمجھے بات شریف کو؟ ایک بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے کسی کا، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، تو فرض کی ادائیگی پہ کیسی تعریف کا ذہن میں خیال بھی نہ لائے۔ اسی لیے کہا گیا نا چھپا کے کرے، کیونکہ جب علل اعلان کرتے ہیں نا لوگ تو ذہن میں کہیں نہ کہیں بات یہ آ جاتی ہے، چال ہی بدل جاتی ہے بندے کی۔ یہ شیطانیت ہے بندے میں، اعمال صالحہ کو ضائع کرنے کے لیے اس کا ایک حربہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بندے نے کیا بھی ہو اور اللہ کے لیے کیا ہو اور ثواب کے لیے کیا ہو اور اجر کوئی نہ ہو تو اس بے برکتی سے بچنا چاہیے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کا اگلا جملہ، تعریف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، حضور نے فرمایا ابتدا کرو ان سے جن کی تم کفالت کرتے ہو، یعنی گھر سے، یعنی خاندان سے شروع کرو، ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرو، آغاز یہاں سے کرو۔ ہم نے دیکھا وہ 36ویں محلے لوگ زکوٰۃ پیش کر رہے ہیں مگر اپنے سگے بھائی کو نہیں پوچھ رہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دور دراز میں زکوٰۃ جائے، پہلا حق رشتہ داروں کا۔ اب صرف ایک اصول بتا دیتا ہوں، اس پہ آپ سارے رشتہ داروں کو رکھ کے خود چیک کر لیں۔ اصول اور فروع کو چھوڑ کر
اصول کا مطلب ہے باپ دادا، باپ بھی ماں بھی اس میں شامل ہے، دادا بھی شامل ہے، دادی بھی شامل ہے، نانا بھی شامل ہے، نانی بھی شامل ہے۔ اصول یعنی بندے کی جو اصل ہوتے ہیں، اور فروع یعنی بندے کی جو اولاد ہوتے ہیں، اس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی سب شامل ہیں۔ ان کو چھوڑ دیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیتے، نکال دیں، باقی جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف یہ اصول سمجھ لیں، کیا اصول اور فروع کو نکال دیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، یعنی ماں باپ کو اور اولاد کو، اولادوں کی اولادوں کو بھی، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب میں کسی سے پوچھوں سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ جی دے سکتے ہیں بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ اصل ہے نہ وہ فرع ہے، نہ وہ باپ دادا میں سے آتا ہے نہ وہ اولاد میں سے آتا ہے، دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ اسی طرح بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بھائی کو زکوٰۃ دے، اس اصول پہ پرکھنا ہے آپ نے۔ جس رشتہ دار کے بارے میں بھی سوال ہو، اصول یہ یاد رکھنا چاہیے، اصل ہے کہ فرع ہے، نہ میرے باپ دادا میں سے ہے، نہ میری اولاد میں سے ہے، نہ میری بیوی ہے، اور بیوی ہے تو نہ یہ میرا شوہر ہے، زکوٰۃ دے سکتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی رشتہ دار ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جن کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اب آئیے، رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ پھر آگے آپ جہاں آپ کا جی چاہے، جہاں ضرورت سمجھیں۔ ایک سوال بڑا عام سا ہے کہ فلاں بندہ ہے، کماتا بھی ہے، کچھ نہ کچھ کام بھی کرتا ہے، اسے لگتی ہے؟ یہ بڑا عجیب سا ہے۔ ہر دفعہ بھائی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے، بیوہ ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی تو بیوہ کو بھی نہیں لگتی زکوٰۃ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بیوہ اسے زکوٰۃ دینی شروع کر دے۔ اگر بیوہ صاحب ثروت خود ہے، اس پہ خود زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ اگر خود زکوٰۃ فرض ہے تو وہ لینے کی اہل تو نہیں۔ یہ معیار نہیں ہے کہ بیوہ ہو۔ ہاں بیوہ اگر بے سہارا ہے اور ضرورت مند ہے تو ضرور دے۔ اسی طرح یتیم ہونا، یہ معیار قرآن نے جو معیار دیا نا وہ فقر ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے یا مسکین ہے، بیوہ ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ دیں۔ آپ سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کہ اچھا بھلا ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی غریب ہے، مسکین ہے، گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، فقیر ہے یا مقروض ہے یا مسکین ہے، اسے زکوٰۃ دیں۔ یتیم نہیں بھی ہے تو کیا ہوا؟ اسی طرح بیوہ نہیں بھی ہے تو کیا ہوا؟ معیار جو قرآن مجید نے دیا نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ فرماتا ہے فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیواؤں کے لیے ہیں اور یتیموں کے لیے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں بیوہ اور یتیم وہ بھی اگر فقیر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر فقیر نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے تو شامل نہیں ہوں گے۔ معیار بیوہ ہونا نہیں ہے، معیار یتیم ہونا نہیں ہے، معیار معذور ہونا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص معذور ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے زکوٰۃ لگتی ہے، دیکھا جائے گا فقیر ہے کہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا مسکین ہے کہ نہیں ہے۔ اگر معذور بندہ مسکین بھی ہے تو اس کو زیادہ حق بنتا ہے اس کو زکوٰۃ دیں، کہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معذور بھی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اگر ایک معذور بندہ ہے لیکن مالدار ہے، مالداروں کے بچے بھی تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کو سلامت رکھے، وہ بھی تو معذور ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی معذور مالدار ہے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا معذور ہے، یہ دیکھا جائے گا مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک شخص محلے میں ضرورت مند ہے، پورا محلہ اس کو دے رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں پتہ ہے نا کہ یہ بیوہ ہے، اب سب اس کو دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنا جمع ہو گیا کہ خود اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب اس کو اس کے بعد دینا جائز نہیں ہے، جب وہ خود صاحب زکوٰۃ بن گئی، زکوٰۃ کی اہل بن گئی، صاحب نصاب بن گئی۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 7 تولے سونا پورا ہو تو پھر ہی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ چاندی کی قیمت پوری ہو جائے، قرضہ کوئی نہ ہو، ضرورتیں پوری ہوں تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سال گزرنا وہ الگ شرط ہے۔ بہرحال اگر کوئی بیوہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس نے تو زکوٰۃ دینی ہے نا، لینی تو نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں اگر سب لوگ ایک ہی گھر میں زکوٰۃ دے رہے ہیں ضرورت مند سمجھتے ہوئے، منع کوئی نہیں، مگر کچھ ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے، جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مستحق ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو مستحق زکوٰۃ سمجھتے بھی نہیں ہیں،
اور کبھی اس لائن میں انہوں نے خود کو لا کے شامل بھی نہیں کیا، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے. یہ مقروض بھی ہے، کریانے والے پہ اس کا الگ، اس کے پاس الگ اس کا کھاتا کھلا ہوا ہے، دودھ والے کے الگ دینے ہیں، گیس والے کے الگ دینے ہیں، پھنسا ہوا ہے مسکین بیچارہ، کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی اس کی. آپ چپکے سے بغیر اسے بتائے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بچوں کو عیدی سمجھ کے دے دیں، رشتہ داروں میں ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر دوہرا ثواب ہے. رشتہ داروں کو دیں گے تو دوہرا ثواب ہے. ایک رشتہ داری نبھانے کا، رشتہ داروں کا یہی فائدہ ہوتا ہے، خوشی غمی کے موقع پہ آ کے باتیں کرنا اور تانے دینا اور ایک دوسرے کے عیب نکالنا اور نقص نکالنا، روٹی چیک کرنا، نمک چیک کرنا، یہ مقصد نہیں ہے رشتہ داری کا. معذرت کے ساتھ ہوتا یہی ہے. ہم نے سمجھا رشتہ داروں کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو کے آ جاؤ کسی کے گھر میں خوشی غمی پہ، اور اس کے گھر میں جو پکا ہوا ہے اس کے عیب نکالو. بھائی تھوڑا سا سخت رہ گیا ہے، بھائی تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا، یہ نہیں ہے مقصد رشتہ داری کا. رشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ دار کے عیب چھپائے، اگر کوئی غلطی نظر بھی آتی ہے تو چھپا جائے، یہ مقصد اور یہ مطلب ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا